اس نے مولوی ابن الحسن کے کیمرے سے نیوٹن کے تھرڈ لو کی تصویر لی اور نیوٹن کی تعریف میں زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے اور شرمندگی سے سوچنے لگا کہ مسلمانوں نے دنیا کو دیا ہی کیا ہے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر کھڑے ہو کر انگریزوں کی جدید ٹیکنالوجی کے قصیدے پڑھتے وقت وہ بھول گیا تھا کہ آپریشن کے بعد تحلیل ہونے والی ٹانکے، کیپسول کا تحلیل ہونے والا بیرونی کور اور آپریشن سے قبل بے ہوشی کا طریقہ بھی مسلمان سائنسدان نے متعارف کروایا تھا، کسی انگریز نے نہیں۔ پرفیوم کو خود پر چھڑکا اور انگریزوں کی پارٹی میں احساس کمتری کے ساتھ چلا گیا۔ صبح کی واک کے بعد منرل واٹر پیتے ہوئے جناب کو یاد ہی نہیں کہ رات والا پرفیوم اور ابھی لی گئی منرل واٹر کی چسکیاں مسلمان سائنسدان جابر بن حیان کی ایجاد ہے۔ گہری رات میں مولوی خالد کی ایجاد کردہ کافی کی چسکیاں لینے کے بعد مولوی سلطان کے تیار کردہ قلم سے اس نے اپنی تحریر مکمل کی، جس کا عنوان تھا کہ مسلمانوں نے دنیا کو دیا ہی کیا ہے۔ جیسے ہی انجیکشن اس کے جسم میں داخل ہوا، سکون کی ایک لہر پورے جسم میں دوڑ گئی اور وہ سوچنے لگی کہ کس مہربان نے یہ طریقہ ایجاد کیا ہوگا۔ شاید انگریزوں کی مہربانی ہوگی۔ اسے اب کون بتائے کہ دوائی سرنج کے ذریعے جسم میں منتقل کرنے کا طریقہ سب سے پہلے ترکی میں ایجاد ہوا، جسے 1724 میں ترکی میں تعینات انگریز سفیر کی اہلیہ یورپ میں لے گئی۔ ترکی میں انجیکشن کے ذریعے چیچک کا علاج ہوتا تھا، جو یورپ میں 50 سال بعد منتقل ہوا۔ کرسٹل کا گلاس ہاتھ میں پکڑے وہ بغور شیشے کی عمارتوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی نے نہیں بتایا کہ یہ نفیس ظروف علی ابن نفیس ذریاب اور عباس ابن فرنانس کی تخلیق ہے۔ 1759 میں محمد نامی مسلمان نے شیمپو ایجاد کیا۔ جو انگریز فریڈم آف اسپیچ کے نام پر گند دماغ میں بھرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سر کے ساتھ دماغ کو بھی دھو لیں۔ آج کے بعد جب بھی اپنی ڈگریاں دیکھو تو مسلمانوں کی بیٹی فاطمہ الفہیری کو مت بھولنا، جس نے مراکش کی یونیورسٹی میں 8ویں صدی میں طریقہ متعارف کروایا، جسے بعد میں مغربی دنیا میں اپنایا گیا اور آج بھی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ڈگری دی جاتی ہے۔ جب بھی گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے کرو تو یہ بات یاد رکھنا کہ یہ شافٹ مسلمان انجینئر الجزائری کی ایجاد ہے۔ دنیا بھر کے انجینئرز کا ماننا ہے کہ اگر شافٹ نہ ہوتا تو موٹر سائیکل، گاڑی، ہوائی جہاز، خلائی جہاز، جیٹ، طیارے، ٹینک، توپ وغیرہ کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا۔ سرجری میں استعمال ہونے والے 200 آلات کا تحفہ دینے والا مسلمان سائنسدان تھا۔ الجوہری کو جدید سرجری کا بانی کہا جاتا ہے۔ جو لوگ مسلمانوں کے خلاف زہریلے ٹویٹس کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ انہی ٹویٹ سے علاج پر اکتفا کریں۔ شکریہ۔ کمپیوٹر چلاتے ہوئے مسلمانوں کے خلاف لکھنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ ریاضی کو الجبرا کا تحفہ دینے والا الخوارزمی تھا۔ الجبرا کے بغیر کمپیوٹر کی ایجاد ممکن ہی نہیں، حتیٰ کہ کیلکولیٹر کی بھی۔ لہٰذا مسلمانوں کو آئندہ سست، کاہل اور نکما لکھنے سے پہلے اپنے موبائل کھڑکیوں سے باہر پھینک دیجیے گا۔ رائٹ برادران کی آمد سے قریباً 1000 سال پہلے عباس ابن فرنانس نے اڑنے والی مشین بنا کر اڑان بھرنے کی کوشش کی تھی۔ ٹیڑھے دانتوں کو سیدھا کرنے اور خراب دانت نکالنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابوالقاسم، ادویات بنانے کے علم کو دنیا میں سب سے پہلے متعارف کروانے والا ابن سینا، کشش ثقل کی درست پیمائش کا طریقہ متعارف کروانے والا عمر خیام، آنکھ، ناک، کان اور پتے کا آپریشن سے علاج متعارف کروانے والا ابوالقاسم، سرجری کے لیے استعمال ہونے والے 3 اہم ترین آلات متعارف کروانے والا ابوالقاسم، علم ایداد اور جدید ریاضی کی بنیاد رکھنے والا یعقوب الکندی، مریضوں کی دی جانے والی ادویات کی درست مقدار کا تعین کرنے والا یعقوب، آنکھ پہ روشنی کے مضر اثرات دنیا کو بتانے والا ذکریہ الرازی، روشنی کی رفتار کا آواز کی رفتار سے تیز ہونے کا انکشاف کرنے والا البیرونی، دنیا میں سب سے پہلا کیمرہ ایجاد کرنے والا ابن الحسن، دنیا میں سب سے پہلا کیلنڈر ایجاد کرنے والا عمر خیام، آپریشن سے قبل مریض کو بے ہوش کرنے کا طریقہ متعارف کروانے والا ذکریہ الرازی، الجبرا ایجاد اور متعارف کروانے والا موسیٰ الخوارزمی، 1759 میں شیمپو ایجاد کرنے والا محمد، زمین پہ آنے والے زلزلوں کی سب سے پہلے سائنسی وجوہات بیان کرنے والا ابن سینا، کپڑا اور چمڑا رنگ کرنے اور گلاس بنانے کے لیے مینگنیز ڈائی آکسائڈ کا استعمال متعارف کروانے والا ابن سینا، دھاتوں کی صفائی اسٹیل بنانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابن سینا، مصنوعی دانت لگانے کا طریقہ متعارف کروانے والا ابوالقاسم۔ ایسے تھے ہمارے مسلمان، اور آج کا مسلمان مغرب کی غلامی سے آزاد ہی نہیں ہو رہا۔ افسوس، مغرب کی غلامی کو آج ہمارے مسلمان فخر سمجھتے ہیں۔